بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازا فی مثل زید لمن قال من کان ٹھہرو شاہ جی چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلے چل رہے ہیں جی فاعل کے کس کے فاعل کے مسائل چل رہے ہیں مسئلہ یہ ہے اصل تو یہ ہے کہ فعل بھی ذکر ہو اس کا فاعل بھی ذکر ہو بات سمجھیے یہاں سے مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ پایا جائے جو دلالت کرے کہ یہاں اس قسم کا فعل ہے تو قرینے کے قیام کے وقت فاعل کے فعل کا حذف کرنا جائز ہے آگے آئے گا وجوباً کہ اگر قرینے کے ساتھ قائم مقام بھی پایا جائے صد مسد تو فاعل کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے یہ مسئلہ ہے شاہ جی کیا جی فاعل کے مسائل چل رہے ہیں فاعل کے مسائل بیان ہو رہے ہیں تعریف آ گئی ہے تو اب علامہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فعل کے ساتھ اس کا فاعل بھی ذکر ہو تو مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرینہ پایا جائے اصل تو شاہ جی یہ ہے نا کہ فعل بھی ذکر ہو اور اس کا فعل بھی ذکر ہو اور اس کا فاعل بھی ذکر ہو لیکن اگر قرینہ پایا جائے کہ یہاں اس قسم کا فعل ہے تو فاعل کو ذکر کر دینا اور فعل کو حذف کر دینا یہ جائز ہے جواز کا مطلب ہے ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے حذف کرنا بھی ٹھیک ہے اور اگر قرینے کے ساتھ قائم مقام بھی پایا جائے تو پھر فاعل کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے یعنی فاعل ذکر ہوگا اور فعل اس کا حذف ہوگا وجوباً آنکھ و مولوی مسئلے چل رہے ہیں فاعل کے بس فاعل کی ہے نا جی تو اصل تو یہ ہے کہ فعل بھی ذکر ہو اور فاعل بھی ذکر ہو یہاں سے علامہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرینہ پایا جائے کہ یہاں فلاں قسم کا فعل ہے تو پھر قرینے کے پائے جانے کے وقت فاعل کو ذکر کرنا اور فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہے یعنی ذکر کریں یہ بھی جائز ہے حذف کر دیں یہ بھی جائز ہے اور اگر قرینے کے ساتھ قائم مقام بھی پایا جائے تو پھر فعل کا حذف کرنا واجب ہے حذف کرنا واجب ہے گل سمجھیا اے مسئلہ ہے جی اے مسئلہ جوازن کی مثال ایک مثال ہے فرضی اور ایک شاعر کا شعر ہے جوازن کی مثال ایک تو پہلی مثال کہ بھائی کسی بندے نے پوچھا من قام کون کھڑا ہوا کون متکلم کو قیام کا پتہ ہے فاعل کی تعیین کرانا چاہتا ہے کھڑا تے کوئی ہویا ہے اے یار کون کھلوتا سی یہ کون سی گل سمجھی قیام کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جو کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا اس کی تعیین کرانا چاہتا ہے اب پورا جواب یہ ہے قام زیدن کیا ہے لیکن چونکہ سوال میں سوال قیام سے ہے سوال قرینہ ہے اس لیے اگر جواب میں صرف زیدن کہہ دیں
صرف تو یہ فاعل ہے جس کا فعل محذوف ہے قامہ، قرینہ اس پر کون ہے؟ سوال، کہ سوال چونکہ قیام سے ہے لہذا یہاں بھی قیام ہی فعل ہوگا نہ کہ کوئی اور۔ ہاں جی شاہ جی، مثال مثال جیسے فرضی مثال، بھائی کسی شخص نے سوال کیا کاما من قام کون کھڑا ہوا، کون؟ کھڑا ہوا، تو یہ تب سوال ہوتا ہے جب متکلم کو یہ پتا ہے کہ فعل قیام پایا گیا ہے لیکن وہ بندہ کون ہے یہ تعین کرانا چاہتا ہے، بھی قیام کا فاعل کون ہے۔ تو جواب میں کہہ دیا زیدن، کیا کہہ دیا؟ تو اصل عبارت ہے قام زیدن، تو قام فعل ہے زیدن فاعل ہے، تو یہاں فاعل ذکر ہے زیدن، جواب میں فعل حذف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ پایا گیا۔ قرینہ کیا ہے؟ کہ سوال قیام سے ہے لہذا جواب میں بھی قیام ہی ہوگا، سوال قیام سے ہے جواب قیام۔ قیام ہوگا۔ گل سمجھیا؟ نور سین سمجھ آئے کہ کوئی نہ ہے؟ اے شعر تھوڑی پہلے عبارت ہے جی۔ اور کبھی حذف کیا جائے گا فعل کو، گل سمجھیا؟ فعل مطلقاً نہیں، الف لام عاد خارجی ہے، وہ فعل جو فاعل کا رافع ہے، وہ فعل فاعل کا جو رافع فعل ہے اس کو کبھی حذف کیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ لام بمانا وقت، لام بمانا چلو جی، کرینے کے قیام کے وقت، کل سمجھیا؟ تو یہ جو حذف کیا جائے گا جوازن زیدن کی مثل میں اس شخص کے لیے جس نے کہا جی۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل رافع للفاعل قرینے کے قیام کے وقت۔ کیسا کرینہ؟ دالہ علی الحذف و تعیین المحذوف، ایسا کرینہ جو حذف پر دلالت کرے اور محذوف کی تعیین پر دلالت کرے، ایسا کرینہ جب پایا جائے جی۔ جوازن زیدن کی مثل میں، زیدن کی مثل میں واسطے اس شخص کے جس نے کہا من قام۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو رافع للفاعل، اور رافع الفاعل نہیں آخنا، مطلب مراد ہے ویلی کہ انتم تسی گل قرینے کے قیام کے وقت، حد ہو گئی یار۔ زیدن کی مثل میں، جیسے نا بس ٹھیک ہے، زیادن کی مثل میں واسطے اس شخص کے جس نے کہا من قام، من قام۔ تو وہ قد یحذف سے قد ہے تقلیل کے لیے، قد ہے تقلیل کے لیے، اس سے اشارہ ہے کہ اصل جو ہے نا وہ ذکر ہے، جی اصل جو ذکر ہے، ذکر ہے۔ گل سمجھیا؟ جی۔ اصل کیا ہے؟ ذکر ہے، کہ کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے جبکہ کیا ہو؟ کرینہ پایا جائے۔ اور گل سمجھی کہ نہیں؟ سوال ہے، دو تین سوال نے ذرا، پھر اگلا شعر پڑھ دیں کہ یہ کہا ہے کہ قد یحذف الفعل، قد، تو جس طرح فاعل کا فعل حذف کیا جاتا ہے اسی طرح اگر فاعل کا شبہ فعل ہو اس کو بھی تو حذف کیا جاتا ہے۔ جس طرح فعل کو حذف کرنا جائز ہے نا، اسی طرح تو فعل کو خاص کر کے ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل سے مراد ہے رافع للفاعل، رافع آمزی فعل ہو یا شبہ فعل۔ ہاں جی شاہ، سوال ہے شاہ جی، سوال یہ ہے کہ جس طرح فعل حذف ہوتا ہے نا قرینے کے وقت، اسی طرح شبہ فعل، کیونکہ فاعل کو رفع فعل بھی دیتا ہے شبہ فعل بھی دیتا ہے،
تو پھر فعل کا ذکر خاص کر کے کیوں کیا ہے؟ فعل کا ذکر خاص کر کے کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفعل سے مراد رافع للفاعل. رافع تو رافع للفاعل آگے عام ہے، فاعل فعل ہو یا شبہ فعل ہو، لہذا دونوں کو شامل ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بھئی فعل بھی حذف ہوتا ہے قرینہ پایا جائے، شبہ فعل بھی حذف ہوتا ہے اگر قرینہ پایا جائے. سوال ہے جب مراد فعل سے رافع للفاعل ہے تو پھر رافع للفاعل کہنا چاہیے تھا، فعل کیوں کہا ہے؟ ہاں جی شاہ جی. سوال ہے کہ جب فعل سے مراد رافع للفاعل ہے تو رافع للفاعل کہنا چاہیے تھا، فعل کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ چونکہ فعل عمل میں اصل ہے، شبہ فعل تابع ہے، تو پھر اصل کا ذکر کر دیا. جی اس کا جواب یہ ہے کہ فعل عمل میں اصل ہے اور شبہ فعل فعل کے تابع ہے، تو اصل کا ذکر کر دیا، اصل کا ذکر کر دیا. تو کوئی حرج نہیں ہے جی. گل سمجھیے جی. سوال یہ ہے کہ فعل کا حذف یہ فعل کے احکام میں سے ہے اور ہماری بات جو ہے وہ فاعل کے احکام میں چل رہی ہے، تو یہ خروج عن المبس لازم آ گیا. ہاں جی شاہ جی. سوال یہ ہے کہ فعل کا حذف یہ قد یحذف الفعل ہے نا، تو یہ تو فعل کا مسئلہ، یہ تو فعل کا مسئلہ ہے اور ہم تو پڑھ رہے ہیں فاعل کے مسئلے. تو یہ خروج عن المبس، اس کا جواب یہ ہے کہ فعل جو رافع للفاعل ہے، فعل جو رافع للفاعل ہے یہ فاعل کے متعلقات میں سے ہے. متعلق لغوی معنی تعلق والا، فعل رافع للفاعل یہ فعل کے متعلقات میں سے ہے. تو قانون ہے کہ شے کے متعلقات کی باس یہ بھی شے کی ہی باس ہوتی ہے، یہ بھی. تو لہذا فعل رافع للفاعل کا مسئلہ یہ فعل فاعل کا مسئلہ ہے. ہاں جی شابت. جواب یہ ہے کہ فعل رافع للفاعل یہ مطلقاً فعل کا مسئلہ نہیں ہے، فعل رافع للفاعل کا مسئلہ ہے. تو فعل رافع للفاعل یہ فاعل کے متعلقات سے ہے، فاعل کے متعلقات سے ہے، اور قانون ہے کہ شے کے متعلقات کی باس یہ شے کی باس ہوتی ہے. تو لہذا یہ فعل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فاعل کا مسئلہ ہے. کتاب میں ہے جوازن. کیا ہے؟ جوازن. تو جوازن یہ منصوب ہے، ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ جوازن منصوب ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے. کل سمجھیے، جوازن ترکیب میں منصوب ہے اور مفعول مطلق ہے. کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. تو اس پر سوال یہ ہے کہ مفعول مطلق تو مذکورہ فعل کی مصدر ہوتا ہے، کیونکہ مذکورہ فعل جو ہے وہ مفعول مطلق پر شامل ہوتا ہے جس طرح کل جز پر شامل ہوتا ہے. جی سمجھ آئی؟ تو مذکورہ فعل یحذف ہے، یجوز تو نہیں ہے، اور یہ جوازن ہے، تو یہ آپس میں یہ مفعول مطلق کس طرح بن سکتا ہے؟ سوال شاہ جی. سوال ہے جوازن منصوب ہے اور یہ ترکیب میں مفعول مطلق ہے، یہ بلو آخر ہے مطلق ہے. اب سوال ہے کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ مذکورہ فعل کی مصدر کے معنی میں ہوتا ہے. مذکورہ فعل کے مصدر کو معنی میں ہوتا ہے، مذکورہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے. اور تو مذکورہ فعل جو ہوتا ہے وہ اس مفعول مطلق پر شامل ہوتا ہے جیسے کل شامل ہوتا ہے جز پر. تو مذکورہ فعل ہے حذف، یہ ہے جواز. ان کا معنی تو جدا جدا ہے، ان کا تو معنی ایک نہیں ہے. جی تو یہ مفعول مطلق کیسے بن گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اپنے موصوف محذوف کے اعتبار سے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب ہے اپنے موصوف محذوف کے اعتبار سے، وہ ہے حذفن، وہ ہے حذفن جوازن، حذفن جوازن. ہاں جی شاہ جی جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے اپنے موصوف محذوف کے اعتبار سے، وہ ہے حذفن. اصل عبارت ہے اور بین اسطور لکھی ہے، لکھا ہے نا حذفن جوازن. اب سوال یہ ہے کہ موصوف صفت اصل میں مبتدا خبری ہوتے ہیں، حال ذوالحال
تے صفت موصوف تے مبتدا خبر یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں. حال کا ذوالحال پر عمل ہونا چاہیے، صفت کا موصوف پر، خبر کا مبتدا پر عمل، جی تب یہ ٹھیک بنتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. تو یہاں عمل ٹھیک نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ حذف جائز ہوتا ہے یا حذف ممتنع ہوتا ہے، حذف جواز اور امتناع نہیں ہوتا جی. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی شاہ جی کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ صفت کا عمل موصوف پر ہوتا ہے، حال کا ذوالحال پر، صفت کا موصوف پر، خبر کا مبتدا پر عمل ہوتا ہے. عمل کا مطلب ہے کہ اس کو شے ہوندے نے، صرف ترکیباں بدل جاندیاں نے جی. جی تو یہاں عمل ٹھیک نہیں ہے. مانا کیا بنے گا؟ حذف جو ہے نا شاہ جی، حذف وہ جائز ہوتا ہے نا یا ممتنع ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ حذف جواز ہے یا حذف امتناع ہے. مانا ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا جی. تو پھر یہ جو نا صفت بنانا ٹھیک نہیں ہے. صفت بنانا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جوازن مصدر مبنی للفاعل ہے. جوازن مصدر وہ عبارت ہے جائزن، حذفن جائزن. وقد يحذف الفعل لقيام قرینۃ حذفا جاء بین السطور لکھا نا جی، اے حذفا جائزا. تو یہ اسی سوال کا جواب ہے. گل سمجھا جی شاہ جی کہ کوئی نہ؟ اچھا سوال ہے کہ یہ جو مثال پیچھے پڑی ہے زیدن، کون؟ زیدن. ہم نے کہا ہے کہ اس کا فعل حذف ہے. اس کا فعل حذف ہے. کون؟ قام. اصل عبارت کیا ہے؟ قام زیدن. اس پر سوال ہے دھیان کرے جی کہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مبتدا ہو اور کام اس کی خبر ہو. کام اس کی خبر ہو جی، کام اس کی خبر ہو جی. اور اگر اس طرح بنائیں تو یہ سوال کے بھی مطابق ہے. سوال میں قام، سوال بھی جملہ اسمی ہے کہ من جو ہے وہ مبتدا ہے اور قام اس کی خبر ہے جی، جملہ انشائیہ ہے جی. کل سمجھیے جی. تو پھر جواب سوال کے مطابق ہو جائے گا کہ یہ زید کیا بن جائے؟ مبتدا، قام اس کی خبر بن جائے. تو پھر تو یہ ما نحن فی کی مثال نہیں نہ بن سکتی. کہ بن سکتی؟ ہماری مثال تو یہ ہے کہ فاعل موجود ہو، فعل محذوف ہو. تو یہاں تو جائز ہے کہ یہ مبتدا ہو، خبر اس کی محذوف ہو، اور تائید بھی اس پر ہے کہ یہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے گا جی. ہاں جی شاہ جی. زیدن جو مثال ہم نے پڑھی ہے زیدن، سوال یہ ہے کہ یہ بھی یہ جو کہا نا کہ من قام کے جواب میں کسی نے کہا نا زیدن، تو ہم نے کہا ہے کہ زید یہ فاعل ہے جس کا فعل حذف ہے قام، جس کا قام، یہ ہم نے کہا ہے جی. ہاں جی. سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید مبتدا ہو اور اس کی خبر حذف ہو کاما. کانا. تو پھر یہ مثال ما نحن فی نہیں بن سکتی. یہ مثال ما نحن فی نہیں بن سکتی جی، کیونکہ ہمارے مطابق تو مثال تب ہے کہ فاعل موجود ہے اور فعل حذف ہے. تو یہاں تو یہ بھی جائز ہے کہ یہ مبتدا اور خبر اس کی محذوف ہو. اور اگر یہ صورت ہو تو یہ جواب سوال کے بھی مطابق ہے، کیونکہ سوال کیا ہے؟ سوال جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے جی. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں ایسا بس. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مبتدا ہو نا، خبر محذوف کریں تو قام اکیلا فعل نہیں ہے محذوف، قام بمائے ضمیر ہوا کے محذوف ہے. تو پھر جملے کا حذف لازم آتا ہے. کس کا؟ اور اگر زید کو فاعل مانے تو پھر جملے کی جز کا حذف لازم آتا ہے، صرف فعل کا، صرف فعل کا. سمجھ آئی؟ تو کثرت حذف ٹھیک نہیں ہے، قلت حذف ٹھیک ہے. جب قلت حذف سے کام چل سکتا ہے تو کثرت حذف کی طرف جانا غلط ہے جی. گل سمجھے آپ؟ اس لیے اس کو مبتدا بنانا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو مبتدا بنایا تو خبر ہوگا نا کام، تب صرف فعل نہیں ہے حذف، کام اپنے فاعل ہوگا ضمیر کے ساتھ محذوف ہے، وہ جملہ فعل یا خبریہ محذوف ہے.
اب جملے کا حذف لازم آتا ہے، اور اگر زید کو فاعل بنائے تو اب صرف جز کا حذف لازم آتا ہے، جملے کا حذف لازم نہیں آتا. تو اس لیے اس کو فاعل بنائیں گے، مبتدا نہیں بنائیں گے. کیا کریں گے؟ مبتدا. اب سوال ہوگا کہ اس صورت میں تو جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، سوال جملہ اسمیہ ہے، جواب جملہ فعلیہ بن گیا. جی تو سوال یہ ہوگا کہ اس صورت میں جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ سوال جملہ اسمیہ ہے اور جواب جملہ فعلیہ ہے. اس کا جواب ہے کہ سوال بھی جملہ فعلیہ ہے، سوال بھی. اصل عبارت یہ ہے کہ اقام زید ام امر ام بکر، کیا کھڑا ہے زید یا بکر یا امر، یہ اصل جملہ ہے. اصل سوال یہ ہے کیا اقام ام امر ام بکر وغیرہ. گل سمجھیے؟ تو یہ سارے بولنے کی بجائے ان کی جگہ صرف من کو بولا، صرف. تو گویا عبارت ہے قام من، کھڑا ہوا کون. لیکن چونکہ من استفہامیہ ہے، من تو استفہامیہ جو ہیں وہ صدارت کو چاہتے ہیں، وہ اس مجبوری سے اس کو مقدم کر دیا، اس کو مقدم کر دیا تھا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اصل میں یہ قام من ہی ہے، اصل میں تو صدارت کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اگر ان دی صدارت دی خواہش نہ ہوندی تے اے پھر جناب والا پیچھے راندا. ہاں جی کیا کہ جی شاہ جی. تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ بھی اصل میں فعلیہ ہی ہے، اصل یہ فعلیہ ہے. اصل عبارت ہے اقام، حمزہ استفہام ہے، اقام زید ام امر ام بکر، کہ کیا کھڑا ہے زید یا امر یا بکر. تو پھر لمبی عبارت کی بجائے زید امر بکر کو سب کو من استفہامیہ کے ساتھ تعبیر کیا، اور چونکہ یہ استفہامیہ ہے، یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا. ورنہ اصل میں یہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے شاہ جی. اصل میں کیا ہے؟ ہاں اگے چلو جی. باب نال پڑھن جی. والے یوب کا باب ہے کون ہے گی؟ ہے کوئی نہیں ہے نا؟ شیر تو کہ باب کوئی نہیں ہے. ہم نہیں چاہیے کہ کمال جگہ جی. والے کا یزید ضارع لخصومت تن خصومت ومختبط مما تطیق الطوائف. طوائف یہ شیر، یہ شیر، اس شیر کو سمجھو پھر بعد میں نا اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی درمیان میں. اے یزید نامی ایک شخص ہے. کون؟ اور جتنے آشیت ہے نا 3 نمبر تے آخر تے لکھا تو پتہ کیڑا نمبر ہے جی. اے جڑا ہے نا جی، اے بڑا لوکاں دی مدد کردا ہے، غریباں دی. کسی دے خلاف کو کیس ہویا تے نال تعاون کرنا تے انہاں دے پیسے خرچ کرنے جی. سمجھ آئیے؟ وہ جڑے بھائی ہیں نا اندے انہاں نو چنگی گل نہ لگی. بھی اے ساڈے وچوں جڑا بھی آندا ہے پوچھدا ہے جی او لالا یزید کتے ہے جی. او کتا یزید نہیں، اس نام دے بہت سارے بندے اور نے. مطلب یہ کہ جڑا نا بھی او جڑا بھی آندا اوندا نام پوچھدا جی فلانے چودھری دے کتے نے جی. تو پھر ساڑ آ ویندا نا جی. تو بھائیاں نو جڑا نا جی ساڑ کھا گیا، انہاں اس نو قتل کر دیتا. انہاں کہ کو اس بھائی کو قتل کر دیتا. جب قتل تھی گیا تو اس تو بعد ایک شاعر دا شعر، شاعر دا شعر سمجھ آئی ہے، سپاس نامہ پیش کیتا جی. گل سمجھیا؟ اے شاباش جی. تو اب شعر سمجھو. یہ واو جو ہے نا یہ شعر کی نہیں ہے، یہ واو علامے کی ہے. وہ مثال کے لیے کہ جوازن فی مثل زید لمن قال من قامت والے یبکا. اے واو اے ترکیب دیے شعر دی، شعر لے یبکا کو شروع ہے. سنا جی شاہ جی. تے بکا یب کی رونا ہے جی، تے اب کا یب کی رلانا. سمجھائیے جی؟ اے شاباش سے. تو لے یب کا یزیدو، چاہیے کہ رویا جائے یزید، چاہیے کہ یزید، چاہیے کہ بس گل مک گئی.
اگے لفظ ذرا معنی سمجھ لو تے پھر اگلی گل بارے انہیں نا او تو لکھے جی سارے جی بیندے پہ شاہ جی کو کوئی نہیں بیندے پہ او شیر دا معنی بارے ان کون دارے ان تے دارے کا معنی ہے کہ جو شخص کسی سے اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کے وقت وہ عاجز آ جائے، جھگڑے کے وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ دارے۔ اور مختبت کون؟ مختبت کہتے ہیں سائل بے وسیلہ کو، سائل بے وسیلہ دا مطلب ہوندا ہے پنجابی دا لفظ ہے جی کوئی سنا ساڑا تو کوئی وسیلہ نہیں بنیا یار، مطلب ہے کہ بھی او بندہ جنہوں روزی کمان دا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی انہوں کہندے نے سائل بے وسیلہ، سائل بے وسیلہ، گل سمجھیا؟ اچھا اگے لفظ من جڑا نا جی اے اپنا او لام جڑا ہے او وقتیہ ہے، اے جڑا من ہے نا من سببیہ تے ما مصدریہ ہے، من سببیہ تے ما مصدریہ ہے، بسبب تے اتاحا یطیحو، اطاحت کا معنی ہوتا ہے اہلاک، ہلاک کرنا، کیا کرنا؟ تے توائح جمع ہے متیحہ کی، یہ خلاف قیاس ہے، جیسے ملحقہ کی جمع لواقح بنتی ہے ورنہ اس وزن پر بنتی نہیں ہے جی، قیاس کے مطابق متیحہ کی متیحات آنی چاہیے تھی، گل سمجھیا؟ لیکن جمع اس کی ہے متیحہ کی توائح، تے متیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حادثہ جو ہلاک کرنے والا ہو، ایسا، گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ایسا حادثہ جو ہلاک کرنے والا ہو، وہ کھانے چ پئی آ کہ کوئی نہیں؟ ہن واپس چل شعر سمجھ کہ شاعر نے کہا کہ والے یوب کا یزید، چاہیے کہ رویا جائے یزید، چاہیے کہ یوب کا فعل مجہول ہے، یزید نائب فاعل ہے، ایتھے کوئی رولا نہیں، چاہیے کہ اب گویا کہ سائل نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا کہ میں یوب کی ہے کون روئے یزید کو، کون ایتھو گل شروع ہو رہی ہے کہ یہاں سوال ذکر نہیں ہے، گویا کہ سائل کا سوال مقدر ہے، کیا جب کہا کہ یزید کو رویا جائے تو یہاں سے ایک سوال ہوا کہ میں یوب کی ہے کون روئے اس کو، سمجھے؟ یا میں یب کی ہے بھی ٹھیک ہے، کون روئے اس کو، کس کو؟ کون روئے، یہ سوال ہے، کون روئے؟ تو شاعر نے آگے جواب دیا دارئن و مختابتن، دارئن یہ ہے فاعل، یہ ہے فاعل جن کا فعل محذوف ہے، یہ ہے فعل محذوف ہے کہ لے یب کے بقا یب کی ہوندا ہے نا، لے یب کے دارئن لخصومتن والے یب کے مختابتن مما تطیح الطوائف، تو یہ فاعل ہے جن کا فعل محذوف ہے، اس پر قرینہ سائل کا سوال ہے جو کہ مقدر ہے، چونکہ سوال میں ہے کہ جنا میں یب کی ہے کون روئے اس کو، چونکہ سوال رونے سے ہے لہذا جواب بھی رونے سے ہوگا کہ روئے اس کو دارے اور روئے اس کو مختبت، گل سمجھیا؟ ہاں جی شبہ کیا بھائی آکو شاہ جی، یہ لیجب کا فعل مجہول ہے، زید اس کا فاعل ہے، دار ان کا معنی ہوتا ہے شاہ جی کون؟ دار عاجز، جو کسی سے جھگڑے کے وقت عاجز آ جائے، جھگڑا نہ کر سکے جی، اپنا حق بھی وصول نہ کر سکے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دار۔ اور مختبت کا معنی ہوتا ہے سائل بے وسیلہ، من سببیہ ہے، ما جو ہے نا مصدریہ ہے،
تطیح اطاعت سے مشتق ہے، اطاعت کا معنی اہلاک، یہ تو شعر کا معنی کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں نا، اہلاک. سنتے ہو شاہ جی؟ اور توائے جمع ہے متیحہ کی، تے متیحہ کہتے ہیں ایسا حادثہ جو ہلاک کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ ہلاک کرنے والا ہے. اچھا جی اب واپس چلو. تو جب شاعر نے کہا نا چاہیے کہ رویا جائے یزید، تو یہاں گویا کہ سائل نے سوال کیا کہ میں یب کی ہے، اصل کہ یب کی ہے من، کون روئے اس کو. وہ پھر من چونکہ استفہامیہ ہے نا، اس وقت انہوں مقدم چا کیتا جی. اتنے پھر رولا بنے گا جملہ اسمیہ یہ فعلیہ کیسے بن گئے، سمجھی گل؟ وہ ساری گل سمجھا آیا. تو میں یب کی ہے، میں کون روئے اس کو، یہ سوال ہے. تو سوال میں کون ہے؟ یب کی یعنی بقا، رونا. آگے شاعر نے جواب دیا دارعن و مختبط، یہ جو دو ہیں دارعن اور مختبط، یہ مرفوع ہیں، یہ فاعل ہیں جن کا فعل حذف ہے. کون؟ لے یب کے، لے یب کے ان کا فعل حذف ہے. اس فعل کے حذف پر قرینہ کیا ہے؟ سائل کا سوال جو کہ مقدر ہے. سائل کا بل سمجھیے. تو وہ جو قرینہ ہے نا، قرینہ، وہ قرینہ عام ہے، کبھی قرینہ ملفوظ ہوگا کبھی قرینہ مقدر ہوگا. تو پہلی مثال میں قرینہ ملفوظ ہے اور اس مثال میں قرینہ مقدر ہے. بھئی کون روئے اس کو؟ روئے دارے اور روئے مختبط. کو سمجھ لگی جی کہ کوئی نہیں شعر دی ہے؟ تو اس میں جو دارے ان اور مختبط ہے نا، یہ ہے فاعل جن کا فعل محذوف ہے. کون؟ لے یب کے، لے بھئی یہ دونوں روئے، یہ دونوں. ظاہر ہے کہ جنہ دی وہ مدد کردہ سی مرنے تو بعد انہیں رونا ہے کہ ہورا رونا ہے جی، پراواں تھوڑے رونا ہے انہوں دا کہ جان چھٹی جی. گل سمجھے پہ اے مطلب ہے. چلو جی تو یہ جو نا پہلی مثال پر قرینہ ملفوظ ہے، مقدر ہے جی. گل سمجھیا؟ تو یہ فاعل ہیں جن کا فعل محذوف ہے. کون؟ لے یب کے. اور شعر سمجھ آ گیا جی؟ چلو جی تو اے مطلب ہے کہ یہاں قرینہ کون ہے؟ خلاصہ جن مسئلہ جب سمجھنا ہے، قرینہ کون ہے؟ شاعر سوال کا، سائل کا سوال جو کہ مقدر ہے. وہ پیدا کیسے ہوا؟ چاہیے کہ رویا جائے یزید کو. تو خام خواہ سوال پیدا ہوتا ہے کون روئے؟ کون؟ روٹی جائے. اے حلوہ کھادا جانا چاہیے، فوراً سوال پیدا ہوگا بھائی کون کھائے؟ ظاہر ہے استاد جی تا کھادا جائے گا جی کوئی کھان والا بھی ہوئے گا جی. یہ سوال ہے خام خواہ، تگوں پھر نہ لیا بھی فلانا فلانا. گل سمجھیا؟ تھوڑا منع کرو شعر دا، اور گل کو نہیں. چلو جی شعر. اور چاہیے کہ رویا جائے یزید کو، بس اور بے دستور لکھے نا مانا. شعر کا معنی یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ روئے یزید پر ہر ذلیل جس کا کوئی مددگار نہیں، اور ہر فقیر سائل جس کو زمانے کے حوادث پہنچے ہیں اور انہوں نے ہلاک کر دیا اس کا مال، اور نہیں پایا وہ بندہ جو ان کی مدد کرے، کیونکہ یزید مددگار تھا ہر ذلیل کا اور ہر فقیر کا جابر تھا. نقصان پورا کر، جبر نقصان بھی کٹینا ہے بھائی، جابر جبر نقصان سے، ہر فقیر کا وہ جابر تھا، جبر نقصان کرنے والا تھا. چلو جی اور چاہیے کہ رویا جائے یزید کو. اب سوال ہوا کون روئے، اس کا جواب ہے چلو جی روئے دارے خصومت کے وقت اور روئے سائل بے وسیلہ. کس وجہ سے؟ من اسببیات ما مصدریات تطیع ہو اطاعت ہلاک کرنا توائے مہلکات، اور روئے سائل بے وسیلہ مہلکات کے ہلاکت سے. سمجھیے ما مصدریہ آوے تے تطیع ہو، مصدر تے معنی جو ہو گیا نا، تو کی معنی بنیا؟ بے سبب اطاعت الحوادث. بے سبب اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اہلاک. بے سبب اہلاک الحوادث،
بسبب ہلاک کرنے حوادث کے مانا سمجھے آپ بے جندے کول کوئی شے نہیں زمانے دے حوادث نے بالکل اوندا ہر شے ضائع کیتی اور روے کیا جو ہویا تے امداد کرے دی چلو بشابہ ہوں شعر چاہیے کہ رویا جائے یزید کو اتصال لینا ہے تو کون روئے روئے منع کرنا ہے روئے دارے کون یعنی جو جھگڑا نہیں کر سکتا ہے جی چلو جی روئے دارے خصومت کے وقت اور روئے سائل بے وسیلہ ہلاک مہلکات کے ہلاک کرنے سے مہلکات کے ہلاک کرنے سے مانا سمجھا جائے مما توائے مہلکات تے ماں مصریہ دی وجہ تو تجیو کیا بن گیا مصدر کیا بن گیا عبارت کیا بنی بے صابہ بے اطاحت التوائح تو بمانا بے صابہ بے اہلاک المہلکات اہلاک الحوادث سے چلو جی شابہ جی اور چاہیے کہ رویا جائے یزید ہاں بے روئے بارے جھگڑے کے وقت اور روئے سائل بے وسیلہ مہلکات کے ہلاک کرنے کے سبب سے مہلکات کے ہلاک کرنے کے سبب سے اگے جی شاہ جی وجوباً فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ بس فاعل کے فعل کا حذف کرنا جائز ہے جب صرف قرینہ پایا جائے اور فاعل کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے جب قرینے کے ساتھ شاہ جی قائم مقام بھی پایا جائے کیا کہ جی فاعل کے فعل کا حذف کرنا جائز ہے جب صرف قرینہ پایا جائے اور فاعل کے فعل کا حذف واجب ہے جب قرینے کے ساتھ قائم مقام پایا جائے تو اس کے علامہ نے مثال دی ہے فی مثل و ان احد فی مثل اس کو ذرا سمجھیں جی یہ مثال تو پیچھے گزری جی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اب اس فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ سے کیا مراد ہے فی مثل کیا مراد ہے دھیان کریں جی اس سے مراد یہ ہے ہر ایسی ترکیب جس میں فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جائے پھر اس محذوف فعل کے رفع ابہام کے لیے تفسیر لائی جائے یہ مراد ہے ہر وہ ترکیب جس میں فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جائے بعد میں اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے اس فعل کی تفسیر لائی جائے تو ظاہر تفسیر وہ فعل ہی ہوگا وہی آپ کل سمجھیا تو وہ جو محذوف ہے وہ بن گیا مفسر اور یہ بن گئی تفسیر کیا کبھی فی مثل سے کیا مراد ہے ہر ایسی ترکیب جس میں فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جائے پھر جو حذف کی وجہ سے ابہام ہوا ہے اس کو اٹھانے کے لیے بعد میں تفسیر لائی جائے بعد میں تو یہاں حذف واجب ہے یہاں اس لیے کہ جو بعد میں تفسیر ہے جو نہ وہ قائم مقام ہے اور ایک قرینہ بھی موجود ہے جو بعد میں تفسیر ہے یہ قرینہ بھی موجود ہے تو جب قرینہ بھی اور قائم مقام بھی ہو تو حذف سمجھیا اب اس مثال کو سمجھے پہلے قانون سمجھا جی کہ ہر ایسی ترکیب جس میں کیا ہو ہم کو دور کرنے کے لیے تفسیر کی جائے یعنی وہی فعل بعد میں آ جائے تو یہاں قرینہ بھی ہوتا ہے اور اب وہ سمجھیں قرینہ کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ میں جو احدن ہے نا یہ فاعل ہے کون اس کا فعل محذوف ہے استجارہ کا اور اس کا حذف واجب ہے مسئلہ پہلے سمجھو اس مثال میں احدن استجارہ کا کل سمجھے اب یہ فاعل ہے اس کا فعل محذوف ہے اس پر قرینہ کیا ہے قرینہ ہے ان شرطیہ قرینہ ہے ان شرطیہ فعل پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل
تو یہ ان بتاتا ہے کہ میرا مدخول احد نہیں ہے بلکہ محذوف ہے جو کہ فعل ہے. تو قرینہ تو یہ پایا گیا کہ یہ فاعل ہے, اس کا کوئی فعل محذوف ہے, اس کا فعل محذوف ہے. گل سمجھیا؟ اور وہ جو محذوف ہے پھر آگے استجارہ کا اس کی تفسیر آ گئی ہے. یہ تفسیر قائم مقام ہے اس محذوف مفسر کے. تو قرینہ بھی پایا گیا ان, اور تفسیر بھی, اور قائم مقام بھی پایا گیا مفسر, اس لیے حذف واجب ہے. اس لیے ہاں جی شاہ جی کیا کیا جی اس مثال میں اس مثال کو سمجھے, اس میں قرینہ بھی ہے اور مفسر بھی ہے, قائم مقام بھی ہے. وہ اس طرح کی شاہ جی شباب یہ فاعل ہے, اور یہ جو نا احد فاعل ہے اس کا فعل محذوف ہے استجارہ کا. اس پر قرینہ کون ہے اور قائم مقام کون ہے؟ قرینہ یہ ہے شرطیہ ہے, ان شرطیہ, کیونکہ شاہ جی حرف شرط جو ہے نا وہ فعل پر داخل ہوتے ہیں, وجوباً فعل پر, اسم پر داخل. تو یہ اب تو کس پر داخل ہے؟ تو یہ ان بتاتا ہے کہ میرا مدخول احد نہیں ہے, میرا مدخول فعل ہے جس کا یہ فائل ہے. لہذا ان شرطیہ قرینہ ہے کہ یہ فاعل ہے جس کا محذوف ایک. اور آگے استجارہ کا جو آ رہا ہے یہ اس محذوف کی تفسیر ہے. تفسیر یہ اس کی تفسیر ہے, تو یہ اس کا قائم مقام ہے, یہ اس کا چونکہ قرینہ بھی پایا گیا اور مقام بھی پایا گیا, اس لیے حذف کرنا واجب ہے. حذف کرنا واجب ہے. کل سمجھیے کیا ہے حذف کرنا. مثال سمجھا گیجیے. تو فی مثل سے کیا مراد ہے؟ ہر ایسی ترکیب جس میں ایسی ترکیب جس کے فاعل کا رافع حذف کیا جائے اور اس کے وہم کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر لگے. ہاں اے مطلب ہے. اور 75 پاک ہے. اور کبھی حذف کیا اور حذف کیا جاتا ہے فعل قرینے کے قیام کے وقت وجوباً وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی مثل میں مانا کرو پچھلی عبارت نال لا کے ساری. اور حذف کیا جاتا ہے فعل قرینہ کے قیام کے وقت وجوباً وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی مثل میں. چلو شاہ جی زندہ اور باد. حذف کیا جاتا ہے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت وجوباً وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی مثل میں. گل سمجھی کہ نہیں؟ کس میں؟ مثل میں. سوال ہے جائز ہے کہ احد مبتدا ہو, احد اس کی خبر محذوف ہو, اس کی تو اس کا جواب ہے کہ مبتدا نہیں بن سکتا, کیونکہ ان شرطیہ جو ہے نا وہ مبتدا پر نہیں آتا, فعلوں پر آتا ہے. ہاں جی شبہ کیا کہ سوال یہ ہے کہ جائز ہے کہ احد یہ مبتدا ہو اور اس کی خبر محذوف ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اور لکھے جب راشیت ہے جی ان شرطیہ ہے, ان شرطیہ مبتدا پر نہیں آتا بلکہ یہ فعلوں پر. یہ حروف شرط جو ہے ان کا دخول فعل پر واجب ہے, لفظاً یا تقدیراً. لفظاً تو یہ ہے کہ بازی, تقدیراً یہ ہے کہ بظاہر اسم پر ہوں لیکن وہاں فعل مقدر ہوتا ہے, تو لہذا یہ مبتدا نہیں بن سکتا, یہ خامخواہ فاعل ہی بنے گا, یہ خامخواہ فاعل ہی بنے گا. گل سمجھیے آپ؟ ایشا بس اور پلے پہ ہی کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. سوال ہے کہ اگر قائم مقام پایا جائے تو حذف واجب کیوں ہے؟ حذف جائز ہو جائے کہ کس طرح وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. ہم بھی شابہ سوال ہے کہ جب قائم مقام پایا جائے جیسے یہاں پایا گیا تو پھر حذف واجب نہیں, جائز ہی ہونا چاہیے. جی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ یعنی جس طرح قرآن پاک میں یہ بھی ترکیب ٹھیک ہے, اور اگر اس کو ذکر کر کے پڑھے, قرآن پاک میں تو نہیں پڑھنا ہے اس طرح, ویسے اگر کوئی عربی جملہ ہو تو اگر ذکر کر کے پڑھے تب بھی ٹھیک ہونا چاہیے. جی تو کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر جواز ہو تو اس کا مطلب ہے ذکر بھی ٹھیک ہے, تو جب ذکر کریں گے تو مفسر کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ غلط ہے. جی ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر
حذف کرنا جائز اگر جائز ہو واجب نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے حذف کرے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو ذکر کریں گے، تو جب ذکر کریں گے تو پھر مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا. سمجھے گل جی؟ کیا لازم آئے گا؟ مفسر کا اجتماع لازم آئے گا. گل سمجھیوں؟ ایسا بس. اب اس پر سوال ہے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہے. مفسر اور اجتماع جائز ہے. مثلا کہ جاءنی رجل اے زید، جاءنی اے زید، تو رجل مفسر ہے اور زید مفسر ہے، تو مفسر اور مفسر دونوں اکٹھے ہیں. مفسر اور مفسر دونوں اکٹھے آ گئے. ہاں جی شب کیا ہے؟ جیسے جاءنی رجل اے زید، اے زید میں اس میں مفسر اور مفسر دونوں جمع ہے. اکٹھے ہیں، دونوں اکٹھے ہیں. گل سمجھیا؟ اس کا جواب سنیں کہ مفسر اور مفسر دو قسم کے ہوتے ہیں. مفسر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مفسر کو حذف کیا، کسی کو حذف کیا، کسی کو حذف کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا، اس ابہام کو اٹھانے کے لیے حذف کی تفسیر لائیں. اس ابہام کو ایک یہ مفسر ہے، ایک اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ذکر کیا، اس کے ذکر میں ابہام ہے کہ یہ کون ہے، اس مذکور کے ابہام کو اٹھانے کے لیے آپ تفسیر لائیں. سمجھیا؟ یہ دو ہیں. اگر مذکور میں ابہام ہے، مذکور تو وہاں مفسر دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے. اور اگر کسی کو حذف کیا، حذف کی وجہ سے ابہام ہوا، تو پھر اس کی تفسیر لے رفع ابہام کے لیے یہاں مفسر کا محذوف ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ مفسر کیوں لائے ہیں کہ وہ جو محذوف ہے اس کا کہ وہ کون ہے، کہ وہ محذوف کون ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے. تو جب محذوف کو ذکر کریں گے تو اب یہ ابہام ہوگا کہ وہ کون ہے، تب لغویت لازم آ جائے گی. ہم اشارہ کیا کیا؟ جواب یہ ہے مفسر دو قسم کے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی شے کو حذف کیا، اس میں ابہام ہو گیا کہ وہ حذف کون ہے، تو پھر آگے تفسیر لا کے بتایا کہ وہ حذف یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو ذکر کیا اور اس کے ذکر کرنے مذکور میں ابہام ہے کہ مذکور کون ہے، اس کی آگے تفسیر کی کہ مذکور فلانا ہے، مذکور. تو اگر مذکور میں ابہام ہے اس کی تفسیر لائی ہے تو یہاں اجتماع واجب ہے. یہاں جیسے جاءنی رجل ابہام ہے کہ پتہ نہیں کیڑا بندہ، تاکہ اے زید. اور اگر محذوف کی وجہ سے ابہام ہوا کیا کہ پتہ نہیں محذوف کون ہے، اس کی جو تفسیر لانی ہے یہاں اجتماع منع ہے. یہاں اس لیے کہ جب اس کو ذکر کریں گے تو اب یہ ابہام ہے کہ وہ محذوف پتہ نہیں کون ہے، یہ ابہام ہے. جب نہیں ہے تو اب لغویت لازم آ جائے گی. گل سمجھیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ مفسر یہ دوسرے قبیلے سے ہے کہ پہلا استجارہ کا یعنی احد ان کا فعل حذف ہوا ہے، احد ان کا. اب ابہام ہے کہ پتہ نہیں وہ فعل کون سا ہے، وہ فعل کون سا ہے. تو استجارہ کا نے آ کر اس کا ابہام، اس ابہام کو اٹھایا کہ وہ استجارہ کا ہے. اب اگر دونوں کو ذکر کریں تو پھر ابہام تو ہے ہی نہیں ہے، اگلے کا پھر فائدہ کیا ہو؟ سمجھیے اے شابہ سے کہ کون نہیں سمجھی گا لو ہے. اگے چلو شاہ جی. وقد یحذفان معا فی مثل نعم لمن قال اقام زید. اقام زید. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کا حذف بھی جائز ہوتا ہے. کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کا حذف بھی جائز ہوتا ہے جب ایسا قرینہ پایا جائے جو بتائے کہ یہاں
فلاں فعل اور اس کا فلاں فاعل حذف ہے تو اس قرینے کے پائے جانے کے وقت پورے ٹبر نے چھٹی کرانی جائز ہوتی ہے. ہاں جی شاباش شاہ جی کیا کیا جی. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی فعل اصل یہ ہے کہ دونوں مذکور ہوں. اگر قرینہ پایا جائے تو فعل کا حذف جائز ہے، قائم مقام پایا جائے تو فعل کا حذف واجب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرینہ پایا جائے دونوں پر کہ فلاں فعل فلاں فاعل دونوں پر قرینہ پایا جائے تو دونوں کا حذف بھی جائز ہے. یعنی آپ ذکر کریں تب بھی ٹھیک ہے اور تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کا حذف بھی جائز. سننے پہ ہو؟ پھر سنو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا قرینہ پایا جائے، ایسا قرینہ پایا جائے کہ جو بتائے کہ یہاں فلاں فعل اور اس کا فلاں فاعل محذوف ہیں تو حذف کرنا جائز ہے. یہ جو حذف کے مسئلے ہیں نا ان کو یوں سمجھیں اللہ دے بندیو، اصل جڑی گل کرنی منہ چوں کوئی بولنا دا مقصد نہیں نا، مقصد افہام و تفہیم ہے. تے جن لفظ نال گل سمجھ آ گئی بس بڑی ہے. گل سمجھیا؟ تو جب قرینہ پایا جائے جو یہ بتائے جو حروف ایجاب ہیں، جو وہ پورے جملے پر دلالت کرتے ہیں. جی پڑھے جی کنی بارے گی جی پھر انشاءاللہ کتاب آ جان گے. اب دیکھیں سائل نے سوال کیا کہ اقام زید، اقام کیا زید کھڑا ہے؟ کیا جواب ہے نعم قام زید، ہاں زید کھڑا ہے. ہاں لیکن جواب میں صرف نعم کہہ دیا، جواب میں تو مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ نہیں جی بھائی کھڑا ہے جی. تو چونکہ سوال میں ذکر ہے فعل کا بھی اور فاعل کا بھی، اور نعم جو ہے یہ حروف ایجاب میں سے ہے کہ مذکورہ گل ٹھیک ہے. تو اب نعم دلالت کر رہا ہے کہ یہاں قام فعل اور زید فاعل یہ دونوں حذف ہیں. پوری عبارت ہے نعم قام زید، نعم اور تو قام زید کو حذف کر کے صرف کیا جواب دیا؟ نعم. ہم بھی شابہ کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا اقام زید، اقام زید، کیا زید قائم ہے؟ اب سوال میں فعل کا ذکر ہے، کون؟ قام، فاعل کا زید کا. جواب میں پورا جواب تو یہ ہے کہ نعم قام زید، ہاں زید کھڑا ہے. سمجھائیے؟ اور صرف یہ کہہ دیا کیا نعم. تو یہ نعم قرینہ ہے کہ میرے بعد محذوف ہیں وہی دو جو سوال میں ہیں، میرے بعد محذوف ہیں وہی دو جو کون؟ قام اور زید، قام اور زید. تو فعل اور فاعل کا ذکر کرنا یہ اصل ہے. صرف اگر فعل پر قرینہ پایا جائے کہ فلاں فعل ہے تو اس کا حذف جائز ہے، لیکن اگر قرینے کے ساتھ قائم مقام پایا جائے تو حذف واجب ہے. اور اگر فعل فاعل مجموعے پر قرینہ پایا جائے کہ یہاں فلاں فاعل ہے فلاں فعل ہے تو مجموعے کا حذف بھی جائز ہے، مجموعے کا حذف بھی جائز ہے. سوال ہے کہ یہاں حذف واجب ہونا چاہیے، یہاں کیونکہ نام دلالت کرتا ہے نا کہ وہ کون ہے. کل سمجھے؟ اس کا جواب ہے کہ نام حرف ہے، نام حرف ہے اور قام زید یہ جملہ ہے. تو حرف جملے پر قرینہ تو بن سکتا ہے، اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا ہے، اس کا اس لیے صرف قرینہ موجود ہے قائم مقام نہیں ہے تو حذف جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا. کیا وہ نے کیا سوال یہ ہے کہ یہاں حذف واجب ہونا چاہیے کیونکہ نام بتا رہا ہے نا، نام قائم مقام ہو جائے گا کس کا؟ فعل اور فاعل قائم مقام ہے. جب قائم مقام ہے تو حذف واجب ہونا چاہیے کہ جی ہاں جی. اس کا جواب یہ ہے کہ نعم یعنی قرینہ بھی ہے اور قائم مقام بھی. جی جواب یہ ہے کہ نعم حرف ہے
حرف جو ہے نا یہ غیر مستقل ہے، اور فعل فاعل جملہ ہے، جملہ مستقل ہوتا ہے، غیر مستقل مستقل کا قائم مقام نہیں بن سکتا، اس لیے یہ قائم مقام نہیں ہے، صرف قرینہ ہے، اس لیے جب قرینہ ہو تو حذف جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. گل سمجھیے. اور کبھی حذف کیے جاتے ہیں فعل فاعل اکٹھے، کیا کیے جاتے ہیں؟ فعل فاعل اکٹھے. چلو جی. نعم کی مثل میں اس شخص کے جس نے کہا قام زید دسو شاگی. اور کبھی حذف کیے جاتے ہیں فعل اور فاعل اکٹھے نعم کی مثل میں واسطے اس شخص کے کہ جس نے کہا اقام زید. اور کبھی حذف کیے جاتے ہیں فعل اور فاعل اکٹھے نام کی مثل میں واسطے اس شخص کے جس نے کہا اقام زید. جس نے کہا اقام زید. اقام زید.